ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی پڑی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے، تو اس حال میں وہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں جس کا وضو نہ ہو، مسئلہ نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اس کو کلام مجید کا چھونا درست نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دونوں الٹی متضاد باتیں۔ وہ حیض اور نفاس والی اس کے اوپر جزدان لگا ہے، وہ چھو سکتی ہے، لیکن بے وضو اگر آپ ہیں تو آپ نہیں چھو سکتے۔ یہ کون سی الٹی عقل ہو گئی بھائی؟ جس میں غسل فرض ہے اس میں چھونا جائز ہے، اور جس میں غسل فرض نہیں وضو اس میں چھو سکتی ہے۔ سنو گرامی قدر سامعین، آپ نے ایک اور معراج ربانی کی بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے جو بہشتی زیور میں مسئلہ تحریر فرمایا، پہلے اس مسئلے کو سمجھو۔ مسئلہ یہ ہے، ایک عورت وہ ہے جو حائضہ ہے، یا ایک عورت وہ ہے جس کا وضو نہیں۔ قرآن کریم یہ مثال کے طور پر سامنے موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، ناپاک بدن کے ساتھ قرآن کریم کو چھونا گناہ ہے، لیکن اگر ناپاک ہو اس کی صورت کیا ہے، عورت اس کو حیض آ جائے، عورت ہو یا مرد ہو اور بے وضو ہو اور قرآن کریم کو چھونا چاہیں، قرآن کریم کو بغیر کسی غلاف، بغیر پردے اور بغیر کسی حائل کے محدث ناپاک بدن والے شخص کے لیے، خواہ اس کا وضو نہ ہو، خواہ وہ جنبی ہو، خواہ عورت حائضہ اور نفاس والی ہو، اس کے لیے چھونا جرم ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر حائضہ عورت قرآن کریم کو چھونا چاہے تو وہ چادر کے ساتھ چھوئے، پردے کے ساتھ چھوئے، جزدان موجود ہو اس کا خیال کرے، لیکن اگر بے وضو ہو قرآن کریم نہ چھوئے۔ مطلب یہ کہ بغیر حائل، بغیر کپڑے اور بغیر پردے کے چھونا بے وضو آدمی کے لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ اب حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ مسئلہ تو یہ بیان کیا، لیکن معراج ربانی نے بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ یوں کیا، کیا کہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں حائضہ عورت کے لیے تو قرآن کریم کو چھونا جائز ہے، اور بے وضو کے لیے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں۔ بھائی حضرت حکیم الامت تھانوی جو مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ مسئلہ سمجھو۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں حائضہ عورت کے لیے قرآن کریم کو جزدان، قرآن کریم کو کپڑے کی چولی، قرآن کریم کو رومال کے ساتھ چھونا جائز ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نے حائضہ کے لیے بغیر رومال اور بغیر کپڑے کے چھونے کے قطعاً جواز کی بات نہیں کی، اور بے وضو آدمی کو جو کہا قرآن کریم چھونے منع کیا، وہ بغیر حائل کے چھونے سے منع کیا۔ مسئلہ تو یہ تھا، مگر معراج ربانی نے خلط مل اور دجل سے کام لیتے ہوئے حکیم الامت تھانوی پہ الٹا الزام لگا دیا۔ اور یہ مسئلہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بیان فرمایا ہے۔ اسی مسئلے کو سعودی بہت بڑے عالم نے اسی مسئلے کو اسی انداز میں لکھا، اور یہ سعودی عالم جسے شیخ صالح فوزان کہا جاتا ہے، یہ سعودی عالم وہ ہیں جو مشہور سعودی عالم ہیں اور ڈاکٹریٹ تک کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور سعودی عرب کی درج ذیل اعلیٰ کمیٹیوں کے ممبر ہیں، دار الافتاء کی فتویٰ کمیٹی، رابطہ عالمی اسلامی کی فقہ کمیٹی، حیات کبار العلماء کے رکن، اور یہ وہی سعودی صالح فوزان شخص ہیں کہ اگر ڈاکٹر لقمان سلفی کو چندہ لینے کے لیے اسی صالح فوزان کی تزکیہ اور ان کے رکے کی ضرورت پڑی ہے، ان کو ان القابات سے یاد کیا ہے۔ کہتا ہے صاحب المعالی الداعیۃ الکبیر الشیخ صالح بن فوزان الفوزان عضو ہیئت کبار العلماء۔ میں معراج ربانی صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا سعودی علماء کے یہ القابات محض چندہ وصول کرنے کے لیے ہیں، یا اگر یہ سعودی جیت علماء فتویٰ دیں تو تم ان کے فتوے بھی قبول کرو گے؟ جو فتویٰ اور مسئلہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں دیا ہے، اور معراج ربانی نے اس کا استہزاء اور مذاق اڑایا ہے اور خیانت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا ہے، بالکل یہی فتویٰ شیخ صالح الفوزان نے فتاوی علماء البلد الحرام صفحہ نمبر 448 کے اندر درج کیا ہے۔ اس میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ أَن يَمُسَّ الْمُصْحَفَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَأَن يَكُونَ الْمُصْحَفُ فِي صَنْدُوقٍ أَوْ كِيسٍ أَوْ يَمُسُّهُ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ كُمِّهِ۔ یہ علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر حائل کے چھونا جائز نہیں۔ ہاں اگر حائل میں ہو،
تھیلی میں ہو تو پھر قرآن کریم کو چھونا جائز ہے. تو جو فتویٰ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا یہی فتویٰ شیخ صالح فوزان نے بیان کیا. تو میں کہوں گا جناب سے ذرا سعودیہ میں آپ ایک مجلس منعقد کریں اور ایک ویڈیو بیان شیخ صالح فوزان کے خلاف بھی کہیں. کیوں؟ وہی مسئلہ حکیم الامت تھانوی بیان کریں گے، ان کے خلاف تم نے ویڈیو میں بیان ریکارڈ کر دیا ہے. یہی فتویٰ شیخ صالح فوزان دیں گے، ان کے خلاف تمہاری زبان حرکت کیوں نہیں آتی؟ صالح فوزان کے خلاف بولنے سے سعودیہ سے لیے جانے والے چندوں پہ حرف آئے گا، سعودیہ سے لیے جانے والے پیسے پر حرف آئے گا. تو جب چندہ لینا ہو پھر انہی کا کام لکھو، مسئلہ بیان کرنا ہو حکیم الامت تھانوی کو تنقید کا نشانہ بناؤ. یہ بددیانتیاں اور یہ خیانتیں معراج ربانی کو مبارک ہوں. میں اپنی سادہ لو اور محترم سامعین سنیوں مسلمانوں سے گزارش کروں گا آپ حضرات ان کے دھوکوں سے بچیں اور ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے بیانات کو سماعت فرمائیں تاکہ اللہ کے دجل اور فریب سے آپ حضرات کو